ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیں، مطلب بے پیرے نہ رہیں۔ آج اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے ولی موجود ہیں۔ آپ کا جس سے دل ٹھکے، آپ جس پہ آپ کا دل چاہے، خوشی کا سودا ہے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ حضرت عبدالغفار شاہ صاحب کے آپ پہ بیت کریں، نہیں۔ جہاں بھی ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے پیرے نہ رہیں۔ جو بھی آپ کو اللہ کا ولی کامل ملتا ہے، آپ اس کے ہاتھ پر بیت کریں، کیونکہ اللہ کے ولی کی جو نظر ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے گی انشاءاللہ۔ شیطان کے وقت سے آپ کو بچائے گی اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے، ان کے رسول پاک ہم کو سنت ہے کہ آپ نے بھی اپنے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیت کیے صحابہ کرام کو جو ہے، اسی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور قرآن پاک کا حکم بھی کہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں رکھے بے پیرے نہ رہیں، کیونکہ آج کا یہ وقت جو ہے بڑا پرفتن وقت ہے، فتنے کا وقت ہے، اور بڑے مشکل اور نازک ترین حالات سے ہم دوچار ہیں۔ تو ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم آپ سب کو جو ہے وہ یہ مشورہ دیں کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی پیر طریقت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں اور اپنے آپ کو بے پیرا نہ رکھیں، کیونکہ انسان کی بہت زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ دنیا کے تمام مکتب میں فکر خواہ ہو، مشرکین ہو، کفار ہو، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ موت کا کوئی وقت جو ہے معین نہیں ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ کیوں نہ ہم جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو ایمان کی حالت میں کلمہ طیبہ کے ساتھ عمل رخصتی ہو، اور اس کا بہترین فارمولہ یہ ہے کلمہ طیبہ کی رخصتی کا کہ آپ بغیر وقت ظاہر کیے اللہ کے کسی بھی ولی کے ساتھ اپنا رشتہ منسلک کریں، اپنی نسبت کو قائم کریں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دل کی کایا جو ہے وہ پلٹنا شروع ہوگی اور شیطان مردود نہیں سے آپ کا جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ تو آداب مرشد ایک کامل کے سلسلے میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ پیر کامل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے، اس کے حقوق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق کے پاتوں ہوتے ہیں، مطلب اس کے برابر ہوتا ہے، جس سے پوری طرح عہدہ برا ہونا محال ہے۔ یعنی کوئی مرید اپنے پیر کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا مگر حد المقدور کوشش کرے۔ مطلب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مرید ہو گیا تو اپنے پیر صاحب کی جو ہے یہ خدمت کر رہا ہوں، وہ خدمت کر رہا ہوں، تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ میں نے پیر صاحب کا حق ادا کر دیا، نہیں، کیونکہ پیر کی بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے مرید کرنا مذاق بات نہیں ہے۔ جب پیر کوئی بھی پیر ہے، اللہ کا ولی ہے، جب وہ مرید کو مرید کرتا ہے، اپنے مرید کرتا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ روز محشر میں بھی اس کو جو ہے نا جنت میں لے کے جانا ہے، اور زندگی میں بھی اس کے مشکلات پر، اس کے حالات پر، اس کی دین بنانے میں، اس کی دنیا بنانے میں اس پہ نظر رکھنی ہے، نظر رکھنی۔ مرید کرنا مذاق بات نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھائی ہم مرید ہو گئے، نہیں، آپ نے احسان نہیں کیا، بلکہ آپ کے اوپر آپ کے پیر و مرشد کا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کو مرید کیا، آپ کو دنیا اور آخرت سنبھالی۔ آج کے بڑا پرفتن وقت، مرشد کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے۔ باپ جو ہے وہ جسمانی باپ ہے، مرشد جو ہے وہ آپ کا روحانی باپ ہے۔ روحانیت کا جو سلسلہ ہے وہ تابد و آباد ہے، مطلب وہ محشر میں بھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ وہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے ساتھ رہے گی۔ مرشد کا باپ کے حق سے زیادہ ہے، اس لیے کہ باپ پدر کل اور پیر پدر دل ہے۔ مطلب پیر کی جو محبت ہے نا وہ دل کے اندر ہے، روحانیت، یعنی باپ مٹی کی جسم کا باپ ہے اور پیر روح کا باپ ہے، کیونکہ روح جو ہے انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ مرید کو جائز نہیں کہ کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف کرے۔ مطلب پیر و مرشد آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی 5 وقت نماز ادا کرو، اور آپ جو ہے 5 وقت کی نماز ادا نہیں کریں، آپ کو کہا کہ جھوٹ نہ بولیں، شراب نہ پئیں، زنا سے بچیں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں سے محبت کریں، شرع کی طریقت کی شریعت کی پابندی کریں، اور آپ اگر پابندی نہیں کرتے تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ نے تو اپنے پیر و مرشد کو دھوکہ دیا، بلکہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
پیر و مرشد جو اللہ والے ہیں ان کی دل کی نگاہ بڑی کام کرتی ہے، بڑی ہزاروں سال کی منزلوں کو دیکھتی ہے، اس کی زندگی کے حالات کو بھی دیکھتی ہے اور اس کے مرنے کے بعد کے حالات بھی جو ہے ان پر آیا ہوتے ہیں، روز روشن کی طرح ان پر آیا ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں مرید بن گیا تو پیر صاحب میری طرف سے غافل ہے، نہیں، بلکہ جس دن سے وہ مرید ہوا ہے اور مرنے تک اور مرنے کے بعد تک کی جو منزلیں ہیں اس پر بھی ان کی گہری نظر ہوتی ہے۔ کئی واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے، پھر انشاءاللہ کبھی وقت آیا تو آپ کو سنائیں۔ اس کے سامنے ہنسنا منع ہے، مطلب یہ آداب سکھائے کہ جب پیر و مرشد آپ کے ساتھ ہو تو باادب بیٹھیں، کسی قسم کی ہنسی مذاق اور مطلب یہ کہ کوئی ایسی بازاری گفتگو نہ کریں، ادب کا دامن جو ہے اس کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اس کے سامنے ہنسنا منع ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی جگہ پر بیٹھنا منع ہے، یہ بھی ادب کا ایک ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ اسکول میں پڑھتے ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے کچھ ہمارے دوست، تو کبھی بھی ٹیچر کی کرسی پہ جو ہے نا کوئی بھی جا کے نہیں بیٹھتا، کیونکہ وہ ہیڈ آف دا کلاس ہے، کلاس ٹیچر ہے، یا کوئی بھی جا کے پرنسپل کے کمرے میں اس کی سیٹ پر جا کے جو ہے کرسی پہ نہیں بیٹھتا۔ تو بھائی نہیں، خانقاہ میں بھی یہ ادب سکھایا جاتا ہے کہ جو پیر و مرشد کی جگہ ہے، جو ان کی مسند ہے، تو اس پر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بیٹھے۔ ہاں، اگر پیر و مرشد کسی کو اجازت دیتے ہیں تو اجازت کے بعد وہ بیٹھ سکتا ہے، ورنہ نہیں، اس کا ادب کا خیر ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی جگہ پر بیٹھنا منع ہے۔ اس کی مجلس میں، مجلس جیسے اب ہم بیٹھے ہیں، ہماری ایک مجلس ہے، اس کی مجلس میں دوسروں کی طرف متوجہ ہونا اور بغیر اجازت بات کرنا منع ہے، یہ بھی ادب ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پیر و مرشد بیٹھے اور ہم اپنی ہنسی مذاق میں کچے رہتے لگے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ متوجہ آپ کو رہنا ہے اپنے پیر و مرشد کی طرف، یہ ادب ہے۔ اس کی اولاد کی تعظیم فرض ہے، اگرچہ بے جا حال پر ہوگا، مطلب ان سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کا مال ہے، ان کی دوسری چیزیں ہیں، ان کا ادب احترام کرنا ہے، ان کو ہمیں اپنی سراحوں پر رکھنا ہے، جو آپ کی پیر و مرشد۔ اس کے کپڑوں اور بچھونے کی تعظیم فرض ہے، مطلب جس جگہ پر وہ بیٹھتے ہیں ان کا جو لباس ہے اس کا بھی ادب کرنا ہے، بے ادبی نہ ہو۔ اس کی چوکھٹ کی تعظیم فرض ہے، مطلب ان کا جو دربار ہے، ان کا جو گھر ہے اور خانقاہ ہے یا ان کی جو جگہ ہے، اس کا بھی ادب آپ پر فرض ہے۔ اس سے اپنا کوئی ہاتھ چھپانے کی اجازت نہیں۔ جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ بھئی کیا بات ہے، اگر ہم اس سے اپنی بات چھپا لیں تو وہ آپ اس کے مطابق دوا نہیں دے سکتے۔ آپ اس کو بتائیں گے کہ صاحب میرے پیٹ میں درد ہے یا مجھے چوٹ لگے تو ابھی مجھے اندر درد ہو رہا ہے، تو پھر اس کے مطابق وہ آپ کو پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے، کہ دوائیں لکھ کے دیتا ہے۔ تو ایک دنیاوی ڈاکٹر کا یہ حال ہے، تو جو ہمارے پیر مرشد ہیں، جو ہمارے روحانی پیشوا ہیں، تو ان سے تو ہمیں کوئی بات چھپانی نہیں۔ اول تو یہ کہ ہم نہیں بھی بتائیں گے تو ان کو پتا ہوتا ہے، لیکن حجت قائم کرنے کے لیے آپ انہیں بتائیں کہ حضرت مجھے یہ تکلیف ہے، صبح فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تو آپ کو نسخہ بتائیں گے کہ بھائی فجر میں آنکھ کھلنے کا کیا طریقہ ہے، کہ حضرت مجھے نماز میں غفلت ہوتی ہے، تو آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا حال ہے، کہ کیوں غفلت ہو رہی ہے، آپ کا جائزہ لیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ اپنی جان مال سب کچھ پیر کی ملک سمجھے، کہ مطلب یہ کہ پیر کا حکم جو ہے اس کو مقدم جانے، یہ نہیں کہ پیر صاحب آپ کو کسی جگہ بلوا رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے صاحب میں اپنے کام میں لگا ہوں، آدھے گھنٹے کے بعد آؤں گا، یہ بے ادبی اور گستاخی کے ذمرے میں آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جو کیفیت ہے اللہ والوں کی، یہ فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ، تو شیخ پہ فنا ہونے کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ کو بلایا جائے تو آپ لبیک، آپ اس میں کوئی عذر نہیں کریں، عذر لنگ نہ کریں کہ میں ابھی فلاں جگہ ہوں یا مجھے ابھی آدھے گھنٹے کے بعد آؤں گا یا آج میں نہیں آ سکتا، نہیں، بلکہ آپ کو اس وقت پہنچنا ہے۔ اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، تو ان سے وہ اس کی اجازت نہیں، حضرت مجھے یہ تکلیف ہے کہ اگر آپ کی کہیں تو میں آ جاتا ہوں، اگر نہ کہیں تو یہ نہیں کہ آپ کو بہانے بازی جو ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہانے بازی جو ہے وہ پیر و مرشد کے ساتھ نہیں چلتا۔ اپنی جان مال سب کچھ پیر کی ملک سمجھے، اس کے سامنے خود کو بندہ ہے بے دام جانے، مطلب اپنے آپ کو حقیر جانے، اور جو کچھ ہے وہ اپنے
پیر و مرشد کو ان کا ادب کرے تو پھر فیض و برکات ملنے شروع ہوتے ہیں. اس کے احکام جب تک صراحتاً اللہ و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ ہو، انہیں حکم خدا عز و جل اور حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ولی کامل کے ہاتھ میں بیعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پیر و مرشد کا انتہائی ادب و احترام کر کے ان کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں ہماری خانقاہ کے فاضل نوجوان جناب سید طیب علی طیب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضرت بابا مدار سیدنا بدی الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ واقعات پیش نظر فرمائیں. جناب